پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بالآخر اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا ہے. کل بھی ہم نے اس پر تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن اب تو باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ وہ عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان میں منعقد کی جائے گی. اور کل الائنس کی طرف سے اور الائنس کے ترجمان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اس میں حکومت کو بھی بلایا جائے گا اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کو بھی بلایا جائے گا, یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. اس پر اب حکومت کی طرف سے ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ اگر یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ اس لیے شرکت نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان موجود نہیں تھے, تو پھر آپ ایک ایسی آل پارٹیز کانفرنس خود کیسے بلا سکتے ہیں جس میں عمران خان موجود نہ ہو؟ پھر وہ کیسے اس کو کیسے جواز ملے گا اس کے انعقاد کا؟ لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی متفقہ لائحہ عمل بنانے میں عمران خان کی موجودگی کے ضروری ہے یا ان کی موجودگی کی وجہ سے کوئی ایسا قومی ایجنڈا بن سکتا ہے, لائحہ عمل بن سکتا ہے, تو اس پر حکومت غور کر سکتی ہے. یہ بڑا ایک اہم بیان ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے سامنے آیا. تو اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے اور حکومت انہیں کس طرح سے کیا ان کی دعوت کو قبول کرے گی اور کیسے رسپونڈ کرے گی, ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے پروگرام میں. میرے ساتھ کھیلداز کوہستانی صاحب موجود ہیں, وزیر مملکت ہیں. بہت شکریہ سر, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بخاری صاحب خوش آمدید. شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور MNA ہیں. شیلا صاحبہ خوش آمدید آپ کو بھی. ایک آل پارٹیز کانفرنس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کھیلداز صاحب, وہ ہونے جا رہی ہے, تو اس میں کیا حکومت کو شرکت کرنی چاہیے؟ بلوچستان میں یہ ہونے جا رہی ہے. اسد صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, پہلے تو تمام جماعتوں کو یہ حق ہے, کوئی بھی ایونٹ کرتی ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائے یا کوئی اپنا اجلاس بلائے, یہ ان کا حق ہے, جمہوریت ہے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے جی. مگر بہتر یہ ہوتا ہے یہی جماعتیں, جو بات آپ نے بھی انٹرو میں کی, جو قومی سلامتی کا اجلاس تھا جو پارلیمنٹ کے اندر تھا, جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے, اس میں یہ ساری جماعتیں بشمول PTI یہ ہوتے تو اور اچھا ہوتا, اور تاکہ یہ جو قومی یکجہتی کی آج ضرورت ہے, یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے, یہ صرف کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, صرف یہ فیڈریشن کا ایشو نہیں ہے, چاروں صوبوں کا, بلکہ قومی ایشو ہے. اس پہ یہ بیٹھتے, اپنا جو بھی ان کا نقطہ نظر تھا, جو بھی بات چیت تھی, اس فورم پہ کرتے, سوال بھی کر سکتے تھے. تو یہ انہوں نے ایک, میں سمجھتا ہوں ایک بڑا جو ایک ان کو اپرچونٹی تھی, اور یہ قومی یکجہتی کا موقع تھا. صرف اس بنیاد پہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے, ملاقات کی بات نہیں, وہ اس کا ہونا ہے, لیکن آخری ان کی جو مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے صاحب, اس میں انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ملاقات کرا دی جائے, ہم اس میں آنا چاہتے ہیں. بلکہ وہ تو اس حد تک بھی تیار تھے, جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم میں آ رہی, اگر ملاقات نہ بھی ہوئی تو ہم اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک ملاقات ہی کی تو خواہش تھی, وہ کرا دیتے. دیکھیں, ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہزاروں ان کی ہوئی ہے, بات ملاقات کی نہیں ہے. آپ اس موضوع مگر موضوع پہ, میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں. جب وزیر اعظم صاحب تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت بھی اس قسم کی جو اجلاس ہوئے تھے جس میں عسکری قیادت, اپنا اپوزیشن لیڈر اس وقت شہباز شریف صاحب, پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپنا بلاول بھٹو صاحب, باقی مولانا فضل, سب قیادت موجود تھی. اس اجلاس میں بھی وہ نہیں آتے تھے اپنے حکومت کے دوران. تو آپ بتائیں آج یہ مطالبہ ان کا بنتا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کہتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. اور جو دوسری بات ہے, اس پورے جعفر ایکسپریس پہ عمران خان صاحب کی طرف سے مذمت نہیں آئی, تو بعد میں آئے, پہلے مذمت نہیں, پھر یہ کہتے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میں سمجھتا ہوں ان کو یہ اپنے رویے پہ, اپنے طریقے پہ غور کرنا چاہیے. ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے تھے, مگر میں سمجھتا ہوں ایک شخص کی انا جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. نہ قومی یکجہتی کے لیے وہ انا چھوڑ رہے, نہ پارلیمنٹ کے لیے کر رہے, نہ دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہو ررہے ہیں اس کے لیے. یہ فیصلہ تو PTI نے کیا نا, عمران خان صاحب سے تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, تو ان کی پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا. میں وہی کہہ رہا ہوں, تو پارٹی کی انا کے اندر بھی تقسیم ہے. PTI میں کچھ لوگ چاہتے تھے, مگر کوئی ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ جب بھی اظہار یکجہتی کی بات آتی ہے, جب بھی قومی بات آتی ہے, وہ تقسیم کے لیے اس میں ہارڈ لائن کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ان کا خود یہ بے نقاب ہوئے ہیں قوم کے سامنے کہ اس اہم ایشو پہ بھی, اس اہم جو پاکستان اس چیلنج کو جو ہے اس کو نمٹ رہا ہے, اس وقت انہوں نے تقسیم کی کوشش. شیلا صاحبہ, کیا آپ جانا چاہیے پیپلز پارٹی کو اس آل پارٹیز کانفرنس میں جو بلوچستان میں منعقد ہونے جا رہی ہے عید کے فوراً بعد؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی. پارٹی میں
جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ میرا قد نہیں جاتا. میری رائے یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ چور ڈاکو ہیں, تو پھر وہ بلا کیسے رہے ہیں؟ یہ میری ایک رائے ہے. اور جب وہ وزیر اعظم تھے, جیسے کہ انہوں نے کہا, میں اس کو پھر کہوں گی, اس وقت وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے تھے, تو اب کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بیرسٹر گوہر کے بیان کو دیکھیں, بالکل الگ بیان تھا, اور وہ آپ کو چلانا چاہیے, کیونکہ اس پہ حیرانی ہو رہی ہے سب کو کہ پارٹی کے چیئرمین کے فیصلے کو کس طرح سے تبدیل کیا گیا. اور پھر ایک بالکل دوسری بات آئی, پھر اس کے بعد جب بانی پی ٹی آئی سے ملا گیا جا کے اور ان کو بتایا گیا, تو انہوں نے کہا بالکل صحیح کیا, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اب جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جن کو وہ چور ڈاکو سمجھتے ہیں, جب وہ پورے اختیارات میں وزیر اعظم بھی تھے, جب بھی ایز اپوزیشن ان سے نہیں ملتے تھے, تو پھر بلا کیوں رہے بخاری صاحب سے بات کرنا فضول ہے. تو پرنسپلی تو یہ بات بالکل صحیح جواب میں, جب یہ نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں؟ آپ کا نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آ رہے, اوکے نہیں آ رہے, وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ ریزن دے رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ چور ڈاکو ہیں. تو پھر چور ڈاکو اور ان کو پھر بلائیں بھی. وہ چور ڈاکو کے گھر میں اگر جانا نہیں ہے تو ان کو اپنے گھر میں بلانا کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ بھائی آپ کا. دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی فزکس کیمسٹری ہے, اٹس اے میتھس. ہم نے صرف ایک بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, جو نیشنل پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی 4 صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو ہیڈ کرتے ہیں, جو ہمیں ٹکٹ دیتے ہیں. اگر ہمارے سر پہ, میں یہاں بیٹھا ہوں آج پروگرام میں, تو کس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کا ہاتھ میرے سر پہ, میں یہاں سے الیکشن لڑ کے الحمدللہ جیت کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ملا دیں عمران خان صاحب سے. نیشنل انٹرسٹ کی بات تھی نا, ذات کی بات تو نہیں تھی, تو آپ ملا دیتے. رات کو بھی تو ملے نا, ہم بھی گئے, میں بھی گیا, 6 بندے گئے جو ملاقات اس میں سے ہوئی. تو بھائی پہلے ملا دیتے اگر آپ سیریس تھے, لیکن اس سے پہلے ان کی سیریسنس کو دیکھنا اسد بھائی بڑا ضروری ہے. ویئر واز پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ آصف علی زرداری صاحب نہیں تھے اس کے اندر. ویئر واز نواز شریف, جس کی پارٹی کہتے ہیں, اور مجھے تو ایک صاحب کی یاد آ گئی آج بات, کہ وہ کہتے ہوتے یہ مسلم لیگ نون میں سے شین نکل گئی ہے, تو شین تھی, نواز شریف صاحب کدھر تھے؟ وہ ثقافت کا وہاں پر لاہور میں جا کے تو پرانے ثقافت کا کام کر رہے تھے, اور یہاں پر جو ایشو ہے ان کا پتہ نہیں تھا. ویئر واز اور انٹیریئر منسٹر, جس کے شولڈرز پہ سب سے زیادہ برڈن ہے. مگر یہ آپ کو تو دلیل فراہم نہیں کرتا نا, شرکت بالکل نہیں کرتا. ہم نے تو ایک بات کہی تھی کہ ہم نے اپنے سارے الائنس سے بٹھایا, اس میں ہمارے سارے الائنسز جتنے بھی تھے موجود تھے, اس میں سب کی یہ رائے تھی. اس میں راجہ ناصر صاحب جو ہیں وہ موجود تھے, اس میں صاحبزادہ صاحب جو تھے وہ موجود تھے, اس میں جو بلوچستان کی کنسرن لوگ ہیں, اختر مینگل صاحب, اس میں اچکزئی صاحب, ان کی بھی یہی بات تھی کہ جی دیکھیں ایک بندہ ہے جو سب سے زیادہ اس ٹائم 265 سیٹس کے اوپر ٹکٹ دیے گئے, ہر سیٹس پہ 5-5 4-4 لوگ کینڈیڈیٹ سے, ہر جگہ کانٹیسٹ کیا گیا. واحد پارٹی پاکستان کی, صحیح ہے, واحد پارٹی, کوئی اور پارٹی نہیں ہے. 210 دیے کہ 9 دیے نون نے, پیپلز پارٹی کے سے بھی کم تھے. سو یار یہ تو فیکٹ کی بات ہے نا, یہ لوگوں نے نومینیشن. آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا آپ کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا؟ میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ چیز تھی کہ آپ نے, اگر آپ سیریس ہوتے, میں نے تو یہ بتا دیا نا کہ آپ کا اپنی سیریسنس کتنی تھی, آپ کی پارٹی نے کتنا شو کیا, وہ تو نظر آ گیا. آن دا ادر سائڈ, سپریم کورٹ کے اندر ایک ایشو ریز ہوا, اس ایشو کے اندر ویڈیو لنک پہ بلا لیا گیا عمران خان صاحب کو. تو یار اگر یہ سیریس ہوتے تو کچھ تو حل نکالتے نا, بیٹھتے کہتے اوکے لیڈر تو ہے نا عمران خان صاحب, مانتے تو ہے نا, دنیا مانتی, یہ بھی مانتے ہیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ لیڈر نہیں ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک مثال. دا ایشو از کہ آپ نے سیریسنس کو دیکھنا تھا. پاکستان کی ایک ٹرین اغوا ہوئی 2025 کے اندر, کوئی چھوٹا بات نہیں ہے. 100 سال کی ہسٹری میں پیچھے نہیں ملتا اس طرح کا واقعہ کسی طرح. آج کے دور میں ہوا بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ, سانحہ ہے پورا, اس کے اوپر سیریس آپ نے, مگر آپ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب آپ نے خود دے دیا نا. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو اتنے اہم معاملے میں نہیں بلایا گیا تو دیکھیں نا, نواز شریف کو بھی نہیں بلایا گیا, آصف زرداری کو بھی نہیں بلایا گیا. نواز شریف اور آصف زرداری سب تو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کے اندر. ہم نے سب سے پہلے کہا تھا, میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور میں نے پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جی ہم آل پارٹیز کانفرنس بنائیں گے. اس ٹائم تو ان کا اس چیز پہ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جی کچھ انہوں نے بلانا ہے یا نہیں بلانا, لیکن آپ نے بلا دیا گورنمنٹ میں. اوکے فائن جی, آپ نے ایک سٹیپ لیا تو آپ کو پوری طریقے سے لینا چاہیے تھا. آپ کی سب کی شمولیت لازمی تھی نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مین سٹیک ہولڈرز کو باہر نکالے کہ ہم امن کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہم ایکشنز کر رہے ہیں, ہم پچھلے 20 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں.
گو کہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے لوگوں کی جنگ میں اپنے آپ کو جھونکا، اور ادروائز ہم نے 80,000 لوگ اپنے شہید کروائے، ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہمارے بچیاں بیوہ ہوئیں. ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسد بھائی معذور ہو چکے. اب اس کے اوپر ہم نے ایک ڈائلاگ نہیں کرنا آپس میں بیٹھ کے، اور آپ اس لیے نہیں کرا رہے کہ ایک شخص جیل میں ہے اس کو ہم بلا نہیں سکتے، تو یار فار گاڈ سیک. بالکل صحیح ہے. چلیں میرا خیال آپ شہرہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں، مگر ان کے سوال کا بھی اگر آپ دیکھیے، یہ جو سانہ تھا نا، اس کی سیریز ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ پارا چنار میں شہید ہوئے تھے جو قافلہ جا رہا تھا، لیکن وہاں پہ جو سیکیورٹی کے لیے جو مامور تھے نا، وہ سارے زندہ رہے اور مسافر شہید ہو گئے. اور اس سے بھی بڑا حادثے سے، اگر وہ حادثہ تھا تو اس پہ سانحہ یہ ہوا تھا کہ وہاں کی حکومت نے سب کچھ وہیں پہ چھوڑا اور وہاں پہ لاشیں پڑی رہیں، وہاں پہ لاشیں اٹھائی نہیں گئیں، انہیں اٹھانے والا نہیں تھا کوئی، اور وہ چھوڑ کے اسلام آباد آ گئے. اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دھرنے دینے بیٹھ گئے ایک پارٹی جو الائی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیریز چل رہی تھی، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا یا بات نہیں کی جا رہی تھی. صرف جنوری سے لے کر اور یہ مارچ کی 20 تک 60 سے زیادہ حملے کے پی میں صرف پولیس پہ ہوئے ہیں، جس میں 58 پولیس شہید ہوئی ہے. سارے وہاں سے جو سکھ برادری ہے وہ چھوڑ چکی ہے کیونکہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور جب یہ ہو گیا کہ دن دہاڑے یہ ہوا تو اس پہ بنایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت موجود تھی، صدر مملکت کی ایک سیریمونیل حیثیت ہے، پھر بھی وہ بلوچستان گئے ان حالات میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں سب کو سنوں گا اور سب کے معاملات دیکھوں گا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی گئے، صدر مملکت بھی گئے، اور یہ ان کو جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی سنا نہیں جاتا. دیکھیے، کسی بھی گورنمنٹ نے کبھی ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. ہر ایک نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، پہاڑوں پہ اترے ہوئے لوگوں سے بھی، انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی اور ان سے بھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہم یہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم جو ہیں طالبان کو فتنہ الخوارج کہہ چکے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہر قسم کی طاقتیں مل کے اب یہاں تک آ گئیں کہ دن دہاڑے بھی ہو رہا ہے، ان علاقوں میں بھی ہو رہا ہے، تو اب میں ختم ہو گئی، میرا ملک اور میرا وطن، میرے لوگ پہ آگے آ گئے. اگر میں سیاستدان ہوں اور میری سیاست کا مقصد میرا ملک اور میرے لوگ ہیں، لیکن اگر میں ہے تو سنو وائٹ بنے رہو. صحیح ہے. سنو وائٹ کی ماں بنے رہو. نواز شریف صاحب جو ہیں کیوں انہوں نے شرکت نہیں کی، اس پہ بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں، نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. بالکل انہی کے دور میں 2014 میں جب آپریشن شروع ہوا تھا، ضرب عضب نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اور سانحہ پشاور کے بعد انہوں نے تمام قیادت کو ساتھ بٹھایا بشمول عمران خان صاحب، اور وہ جو آپریشن ہے کامیاب ہوا، اور کراچی ٹارگٹ آپریشن ہوا. اسی طرح پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی 2008 میں تو سوات آپریشن ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ سوال اٹھانا نواز شریف صاحب نہیں آئے. نواز شریف صاحب کے منتخب کردہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. جو بھی فیصلے وزیر اعظم کے اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ پورا اس کو اختیار ہے، اور پوری اس کو نواز شریف صاحب کی بلیسنگ ہے. جب بھی اس کو کسی قومی معاملات ہو، سیاسی ایشوز ہو، وہ رہنمائی بھی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں. کیا نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح کی کسی بھی میٹنگ میں اگر نواز شریف صاحب اس قد کا آدمی اور زرداری صاحب اس قد کا آدمی اگر یہ دونوں موجود ہوتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا اس کا والیوم بہت بڑا. زرداری صاحب جی بالکل ٹھیک ہے. زرداری صاحب صدر مملکت ہے، وہ بلوچستان خود گئے ہیں، انہوں نے اجلاس وہاں کیا ہے. وہ جو کمیٹی تھا اس کے وہ ممبر نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے وہ بلایا تو نواز شریف صاحب کی ذاتی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، انسان کی کوئی نجی مصروفیات ہو سکتی ہے، کوئی صحت کا معاملہ ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں لازمی نہیں ہے آپ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر، اپنی کوششوں کو چھوڑ کر اس کو ایک طرف رکھ کے آپ نواز شریف پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہے، ہم بڑی جماعت ہیں، ہم ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے آپ بطور پی ٹی آئی جماعت جو آپ کے اتحادی ہے آپ وہ پوری نہ کریں. آپ ایک شخص پہ تنقید کریں کہ نواز شریف نہیں آئے. بھائی نواز شریف آئے نہیں آئے، آپ کیوں نہیں آئے؟
گنڈاپور تو آئے تھے بزور، علی امین گنڈاپور آیا تو اچھا کیا ہے، آنا چاہیے. یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، پی ٹی آئی کا وہ ایک کارکن نہیں ہے عمران خان کا. وہ اگر آئے تو اس حیثیت میں آئے. تو ایک جماعت جو کہتی ہے کہ ہم قومی جماعت ہیں، ہم ملک کی سب سے بڑی جماعت ہیں، جو دعوے کرتی ہے، تو اس قومی ایشو پہ کیوں نہیں آتی؟ نواز شریف صاحب کی پوری جو رہنمائی ہے اس آپریشن کے حوالے سے، یا جو مشاورت ان کی جو تجربے کی ہے، وہ شہباز شریف صاحب حاصل کرتے ہیں. مگر یہ جماعت تو بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہے جنہوں نے اس بلوچستان سانے کے بعد جو نیریٹو بنایا، جو ہمارا دشمن ہے، جن کی میڈیا ہمارے خلاف، وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. اور آپ کے آپریشن نہ ہو، کیوں نہ ہوگا آپریشن؟ یہ کون سی آپ کی سوچ ہے؟ یہ قومی سوچ ہے. اور سوال کریں نواز شریف نہیں آیا، آپ بتائیں آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ آپ کے صوبے میں 4 بجے لوگ نکل نہیں سکتے، آپ کا صوبہ جل رہا ہے. تو آپ اس وقت آپ کی جماعت کو، اگر آپ کو تحفظات ہیں، اگر آپ کا سوال ہے، اس فورم کو آپ کو کرنا چاہیے، نہ کہ آپ نے ٹی وی پہ بول کے نواز شریف سے سوال کرنا چاہیے. سوال آپ سے ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جماعت ہیں، آپ ایک ذمہ دار پارٹی ہے، آپ اس ملک کے قومی ادارہ آئین کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ کو نواز شریف صاحب سے سوال نہیں بنتا ہے. تو بھائی طلال چودھری صاحب وزیر مملکت موجود تھے، کہیں پہ فیڈرل منسٹر نہیں پہنچتا ہے تو وہاں اسٹیٹ منسٹر پہنچتا ہے، حکومت بیٹھی ہوئی، تو ایک اختلاف تو نہیں ہے نا. تو آپ ان چیزوں کے بجائے آپ کو، ہم سوال میرے بھائی سے میرا بنتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہمارے ساتھ قومی معاملات؟ آپ حکومت میں بھی نہیں بیٹھتے، اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھتے. اور علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس ہاں اس کا جواب دیجیے گا، مگر ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کرتے ہوئے ہم بریک پر گئے تھے. علی بخاری صاحب انہوں نے کہا کہ کسی صورت خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر؟ اور کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت ہی غلط اسٹیٹمنٹ ہے. شیلا صاحب کسی کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بات ایگزیکٹو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی بات، اس کے بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اتنا بڑا فلا ہوا، اتنا بڑا فلا ہونے کے بعد جو ہے ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کیا گیا. دنیا میں کوئی مجھے ایک ملک بتا دیں، ایک آپریشن بتا دیں جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو اور وہ کامیاب ہو گیا. ہمیشہ آپریشن جو ہے وہ کامیاب کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عوام کو، آپ نے وہاں کی پاپولیشن کو، آپ کے وہاں کے ریپرزنٹیشنز کو، آپ نے ان کو سب کو آن بورڈ لینا ہے. جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے کوئی آپریشن جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن جو بھی ہو وہ سکسیسفل ہو، ود دا ول اینڈ وش آف دا پیپل ہو، اور ریپرزنٹیشن آف دا پیپل کر کے کی جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو آن بورڈ ایسے لیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب ریپرزنٹیٹیوز کو نہیں بلاتے، آپ جب بات پھر جا کے نا اینڈ ریزلٹ وہیں آ جاتا ہے کہ ان لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. کیسے کہاں جاتے ہیں؟ ایک منٹ، کدھر جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیڈرشپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر بھی 2 دفعہ انگلینڈ ایک ویک میں چکر لگاتے ہوتے تھے خالی جا کے پوچھنے آنے کے لیے؟ کیا پیپلز پارٹی آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں کنوکٹڈ ہی باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، میاں صاحب کنوکٹڈ تھے، باہر گئے ہوئے تھے. آپ نے دیا تھا نا، ہم نے نہیں دیا. نہیں بالکل، اس کو بھی کریکٹ نہیں نہیں بالکل، اس کو بھی کریکٹ کرنا ہے. چیف جسٹس کا بیان ہے کہ ہم نے تو چیف جسٹس کا بیان ہے، چیف جسٹس رہتا نہیں ہے آگے پاکستان میں اور جاتا نہیں ہے. کسی نے کہا یا کسی نے نہیں کہا، بات ہوا جو ریکارڈ کا. اچھا یہ بات نہیں ایک بات ہے، اس شہباز شریف نے جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہے 50 روپے کا شورٹی بانڈ سبمٹ کرایا بفور دی کورٹ، اور کورٹ نے الاؤ کیا فار 4 ویکس کہ جائیں ٹریٹمنٹ کرا کے ہیں. کیا ہم نے روکا تھا؟ کیا ہم نے عدالت میں کیا تھا؟ کیا ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی جا کے؟ نہیں. سو بات یہ ہے کہ آپ دوسرے کا الزام ہم پہ مت ڈالیں. جو کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو چاروں صوبوں کی اکائی کی علامت ہے. صحیح ہے، بیسیکلی اکائی کی علامت. بالکل ٹھیک ہے. جب کہتے ہیں وہ فلانی جگہ نہیں تھے. میرا سوال لے لیجیے گا. سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے بلاول صاحب بیرون ملک ہیں اور کسی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور بہت اہم میٹنگ میں کسی میں شرکت کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، کیا بلاول صاحب سے نوٹ لیے بغیر، ان سے رائے لیے بغیر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جب نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا ہر جگہ پی جے کو ملوا دیا جائے؟ ماحول میں ہر چیز ٹیلی فون پہ ہو جاتی ہے. ان کے آرٹیکل باہر جا سکتے ہیں اور ان کی اصل بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا بیک گراؤنڈ، علی کو برا لگے گا.
بات یہ ہے کہ جن کے اپنے دور میں 2 دفعہ بنو جیل ٹوٹے اور وہاں پہ وہ ناپسندیدہ قیدیوں کو جو ان کے مسلک کے نہیں تھے قتل کر کے نکلے, جن کے دور میں احسان اللہ احسان جو ہے وہ غائب ہو جائے اور وہ کہے وہ پتہ ہی نہیں, اور جو اسامہ بن لادن کو شہید کہیں وہ کیسے طالبان کے اوپر بات کریں گے, جو ان کو اپنا بچھڑا بھائی کہیں, جو انہیں دفتر دینے کی بات کریں. احسان اللہ احسان پی ٹی آئی کے دور میں کیا تھا جی, صوبائی جیل کس کی ہوتی ہے اندر؟ اچھا نہیں لا اینڈ آرڈر صوبائی کس کا ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر صوبائی کس کا ہوتا ہے, جیل کس کے انڈر ہوتی ہے. تو آج آپ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں ملاقات نہیں ہونے دیتے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں, انڈین فوج داخل ہو جائے تو آپ اسے پیچھے دیکھیں, یہ طالبان ہے, یہ ان سے جنگ ہو رہی ہے ہماری, اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, ان کے گورنر کا بیٹا, ان کے سب لوگ ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان سے لڑنا ہے. فتنہ الخوارج انہیں کہا جا چکا ہے. آپ نے کتنی دفعہ, 2 دفعہ جب بیرسٹر گوہر کی میٹنگ سامنے آئی سیکیورٹی کی, تو انہوں نے پہلے یہ شو کیا کہ نہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر کہا نہیں سیکیورٹی تھی. پھر جتنی بھی میٹنگز ہوئیں اس میں یہ آئے امین گنڈا پور. آج انہیں پتہ چل رہا ہے کہ 10,000 آ گئے. یہ جو 1-1.5 سال پہلے جب وہاں پر بہت زیادہ 2 سال پہلے تقریباً شروع ہو گئے تھے وہاں پہ مظاہرے, جس میں ایمل ولی خان نے بھی شرکت کی تھی طالبان کے خلاف. جب سے ہے وہاں پہ تو مسئلہ, آپ کچھ ہمت کریں نا صوبے کے آپ, یا یہ کہ پھر شیر افضل مروت صحیح کہہ رہے ہیں کہ 20 سیٹوں پہ ہم بھی فارم 47 ہیں. چاہیے مختصر جواب دے دیں, بنو جیل ٹوٹنا اور یہ ساری باتیں. تھوڑا سا نا تاریخ بندے کو سکھاتی ہے بہت کچھ, اور تاریخ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, چاہے مانا جائے نہ مانا جائے. طالبان آپ نے کہا جی ہم سپورٹ کرتے ہیں, بھائی بنے تو یہ 1996 میں تھے, آپ کی گورنمنٹ تھی, نصیر اللہ بابر وہ تو انٹیریئر منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, مکوڑا کھٹک بنے. کون تھا ان میں؟ اب میں اپنی بات نمبر 1. اچھا یہ نمبر 2, اب آپ دیکھ رہے نا, اب آپ ذرا مان میں نے سنا ہے آپ کی بات, آپ سنیں, یہ فیکٹ کی بات ہے. مجھے آپ کہہ دیں کہ جی نہیں بنائی تھی اس ٹائم, آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی 1996 کے اندر, نصیر اللہ بابر واز ناٹ انٹیریئر منسٹر. یہ ریکارڈ کر لیں جی, ریکارڈ کیسا ہے, نصیر اللہ بابر واز انٹیریئر منسٹر 1996 میں بنی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس کے. نمبر 2 ابھی بیٹھے ہوئے آپ نے کوشچن کیا, سب سے پہلے پروگرام شروع ہوا کہ اے پی سی ہم نے بلائی تو شرکت کریں گے, تو انہوں نے کہا شیلاپن ہے کہ میرا قد نہیں ہے, بڑے فیصلہ کریں گے پارٹی. یار آپ کے اوپر ٹھیک ہے, ہمارے اوپر ٹھیک نہیں ہے, ایسے چیز نہیں ہوتی. نمبر 3 ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو بڑوں نے کرنا ہوگا, آپ انہیں بڑوں سے ملنے نہیں دے رہے. نمبر 3 بلانا الگ بات ہے, جماعت کا بلانا اور بات ہے. کیوں گورنمنٹ کا بلانا الگ بات ہے, یہ کیا بات ہے, گورنمنٹ ہے, آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں. دیکھیں میں تو بالکل لاجیکل بات کر رہا ہوں, اور میں پوری اتھینٹیکیٹڈ طریقے سے کر رہا ہوں, اور آپ کا پورا رائٹ ہے آپ مجھے ریبٹ کریں, لیکن ڈاکومنٹیشن پہ کریں. میں نے لیگل بات کی, جو میاں صاحب بات گئے کہہ دیں, اس کے بعد کل اگلے دن دوبارہ پروگرام رکھ لیجیے گا سد بھائی کہ میں نے جو بات کی اسٹیمپ پیپر 50 روپے کا نہیں دیا شہباز شریف میں, باہر نہیں گئے. کہہ دیں یہ چیز کہ اس نے 1996 میں طالبان نہیں بنی, آن ریکارڈ ڈاکومنٹ ہے کہ نصیر اللہ بابر واز ناٹ انٹیریئر منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں تھی, تو میں گناہ گار. اگر وہ تھی تو یہ کر دیں. آگے آ جائیں, بڑی تیسری بات میری بڑی اتھینٹیکیٹڈ ہے جی, اس کو بھی یہ کہہ دیں گے کہ یہ لاجیکل ہے. ویئر از آور فارن منسٹری فرام 1 سال 2 سال 3 سال سے بتا دیں. بلاول صاحب فارن منسٹر ہے, پی ڈی کیم کی گورنمنٹ میں ساری دنیا پھر ہے, افغانستان نہیں گئے. افغانستان کے ساتھ ٹائز ہونی چاہیے ہمارا. اچھا سن, آج کی طرح فارن منسٹر کا بہت بڑا کردار ہے, فارن منسٹری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, فارن آفس آپ کا بہت کچھ ریپرزینٹ کرتا ہے. کدھر ہے فارن منسٹر ہمارا, کدھر ہے فارن منسٹری ہمارا, کون سا فارن آفس ہے ہمارا جو ڈیل کر رہا ہے ساری چیزوں سے. تھرڈلی لاسٹلی ہمارے ارد گرد 4 ملک چل رہے ہیں. انڈیا ہے ہمارا نیبر, ایران ہے ہمارا نیبر, افغانستان ہے, چائنا ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے, اور انٹرنیشنلی کل میں دیکھ رہا تھا جو انٹرنیشنلی جس ملک سب سے زیادہ اس ٹائم دہشت گردی کی دوڑ میں ہے اس کے اندر پاکستان ہے تو نمبر 2, افغانستان ہے تو نمبر 8. تو ایشو یہ ہے کہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا بڑا ضروری ہے, اور ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ نیگوسیشن ہوتی ہے ود دا ٹرو پیپلز, ود دا ریئل جو مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو عوام میں جا ہی نہیں سکتے, جن کو عوام قبول نہیں کرتی, جو رات کو نکلتے ہیں آدھی رات کو اور جو ہے عوام کو ملنے کے بجائے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ نہ ملے, وہ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں. ہمیں تو یہ کھیلدار صاحب سے اجازت کے ساتھ
سب کو معلوم ہے بلوچستان کے حالات. وہاں لارڈ واریر تھے جنہوں نے اپنے اپنے علاقے بنا رکھے تھے. پھر ایک اسکول کے بچے کا واقعہ ہوا جس پہ طالب اٹھے, ان طالب نے وہاں پہ ان سے کیا, ان کو سعودی عرب نے اور ٹرکی نے تسلیم کیا, ہم نے بھی تسلیم کیا. اس میں ایسی کیا بات تھی؟ دوسری بات یہ ہے عوام کا فیصلہ. آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت تھی تو ملا صوفی کے ساتھ ہم نے نظام عدل کانٹریکٹ سائن کیا کیونکہ عوام ان کو سمجھ ان کے ساتھ تھی. لیکن جب ہم نے ہتھیار اور ہاتھ کا فاصلہ کر دیا اور ملا صوفی مکر گیا جو طالبان کی ریت ہے, تو اس پہ عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ اور ہمارا جھنڈا جو ہے وہاں پہ مالا گڑھ میں لہرایا. تو عوام ان کے ساتھ نہیں, عوام امن چاہتی ہے, جینا چاہتی ہے. یہی سوال ہے نا, آپ نے جو آپریشن سوات میں کیا تھا وہ عوامی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. یہ ان کا عوام چاہتی ہے, وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, موت کا پھندا نامنظور. احمد ولی وغیرہ نے اس میں شرکت کی. احمد ولی صاحب کی سب کے مانتے سب تو یہی ہیں, انہوں نے شرکت کی ہے. 2010 اور آپ اپنا وزیر اعلیٰ اپنے علاقے میں نہیں نکل سکتا. 2010 میں لیبیز کے پاس جو پاور گئی, جو پیسے گئے واپس, وہ بھی ان کی گورنمنٹ کا کرنا. ٹھیک ہے کیلدہ صاحب, ایک رائے رانا ثناءاللہ صاحب کی جھنڈا لہرایا ہمارا, اور ہم 126 سے ذرا موقع دینا. بلوچستان کے رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیرول پر رہائی جو ہے عمران خان کی, اس کو زیر غور لایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ مذائقہ ہوگا اگر قومی اتفاق رائے کے لیے یہ ہو جائے. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب ایک سزا یافتہ مجرم کی حیثیت سے جیل میں بیٹھے ہوئے. وہ ایک پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں ہے, نہ اس کے پاس عہدہ ہے, وہ ایک نااہل شخص بھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ نہ وہ کاؤنسلر ہے نہ ایم این اے ہے. سر لیکن ان کا آرگومنٹ انہوں نے یہ دے دیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب ان سے مشورے کرنے باہر جاتے تھے نا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں, پہلی بات میرے علی بخاری صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں دیا تھا, کیبنٹ نے نواز شریف صاحب کی جانے کی اپروول دی تھی. کیبنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر عمران خان اور وزیر صحت جو تھی ہماری بہن جو جیل, انہوں نے ان کے میڈیکل رپورٹس پڑھ لیں, آپ کے اپنی ہسپتال کے ڈاکٹر کے رپورٹ گئے, ان کے کیبنٹ کے فیصلے تھے. ان کا مطالبہ اب آج یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو واپس بلایا جائے, ان کو بیٹھا کے فیصلے کیے جائے. ان کا مطالبہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہ نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. تو آپ پہلے فیصلہ کر لیں, آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمران خان کو باہر لے کر آنے چاہتے ہیں. ہم نے کبھی بھی ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں کیا. سیاست میں اگر دروازہ, رانا ثناءاللہ صاحب کی تجویز سے آپ اتفاق کریں, میں کہتا ہوں ڈائلاگ کا یا بات چیت کا کوئی بھی راستہ بند نہیں کیا جا سکتا ہے, ہمیشہ کھلا رکھا جاتا ہے. اور جو قومی معاملات پہ ہم آگے بھی ان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی طرح ہٹ درمی پہ نہیں جاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سزا یافتہ ہے, ہم بات نہیں کریں گے. ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں پاکستان عزیز ہے, ہماری قومی یکجہتی عزیز ہے, ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے. تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ سب کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں, تو ابھی ایک ملاقات کی درخواست کی تھی, ملاقات دیکھیں, ان کی پارٹی نے تو فیصلہ کر دیا تھا, یہ آ رہے ہیں, ان کی پارٹی کا فیصلہ موجود ہے. مگر ایک شخص کی انا, ایک شخص کی انا 25 کروڑ عوام سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتی. ایک شخص کی تکبر جو ہے وہ اس پوری قوم سے ساتھ بھاری نہیں ہو سکتی. مجھے ایک بات کا جواب دینا سر, کیا پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی مرضی کے بغیر اور پی ایم ایل این, سر ایک منٹ, پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر اس طرح کا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود سے فیصلہ کرے؟ میں بتاؤں, پارٹی کے اندر فورمز موجود ہیں. اس وقت بیرسٹر گور اگر چیئرمین ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت کا چیئرمین ہے تو اس کو اختیار بھی دے دیں. نواز شریف نے اپنے بھائی جب پارٹی کا صدر تھا اس کے پاس اختیار تھا, وہ وزیر اعظم ہے, اس کے پاس اختیار ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ کی حکومت بنی, جماعت میں ایک شخص کے علاوہ کسی کا فیصلہ, کسی کی سوچ نہیں. اگر گنڈا پور صاحب اندر اجلاس میں بیٹھ کے ایک بات کرتا ہے, باہر جا کے دوسری بات کرتا ہے, اس کا سبب یہی ہے کہ یہ شخص ہے. یہ شخص پوری رکاوٹ ہے. عمران خان صاحب پاکستان کی قومی یکجہتی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے یہ رکاوٹ ہے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے. یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو, اس طرح قتل عام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کو آپریشن نہ کیے جائے. یہ ایک شخص چاہتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ایک طرف کر دے, ایک شخص کو آپ ایک طرف کر دیں. تو ہم ایک شخص کی انا تکبر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے. میں آپ کے پروگرام میں جو بات کروں گا I'll take full responsibility. جتنی میں نے شالا آپا کے بارے میں پیپلز پارٹی کے والے سے دستے پہ کی, ذرا ان سے یہ پوچھ لیں. ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی سزا یافتہ ہیں, ملاقات نہیں ہو سکتی. ایک جلسہ آگے کرنے کے لیے تو 7 بجے آپ نے جیل بھی کھلوا دی تھی اور میں سواتی صاحب کو بھیج بھی دیا تھا, تو اس ٹائم بھی تو یہی تھے.
آج کیوں نہیں ہے؟ اور جو آپ بار بار سزا یافتہ کہہ رہے ہیں، اپنے پرائم منسٹر کو تو سمجھا دیں، مشیر اچھے رکھ لے کوئی. 190 ملین کے اوپر جا کے دانش یونیورسٹی کھلوا دی اس نے. سیکشن 24 جب نیب کے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نو لاس نو پروفٹ ہے. خان صاحب کو تو سزا کس نے دی ہوئی ہے؟ پیسہ تو سارا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. پیسہ تو آپ کہتے ہیں آ گیا اور ہم نے وہی 190 ملین اٹھا کے لگا دیا. کیا کر رہے ہیں یار؟ خدا کا خوف کریں. اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح چیزیں نہیں چلتی ہیں. اگر آپ کسی سورس کے ذریعے بیٹھ ہی گئے ہیں آ کے کم سے کم تو سب کو لے کے چلیں. اسی میں آپ لوگوں کے بقائے ملک کو آگے اسٹیپ چلنا ہے. جب آپ سب کو کنسنسس ڈیولپ کریں گے، جب لوگوں کی بات سنیں گے، اس کے بعد چیز چلے گی تب آگے. جی شرح صاحب دیکھیں، ایک بات ہے، جو 190 ملین ہے نا وہ تو ریکور ہو ہی گئے تھے. اصل بات یہ کہ وہ جو زمین ہے تو وہ جو ایکٹ ہے وہ چینج ہو گیا تھا، اور وہ ایکٹ چینج ہونے کے بعد وہ زمین اب ان کے نام ہے، مسٹر اینڈ مسز کے نام. ٹھیک ہے، ایک منٹ، ایک بات یہ ہے جو میں نے اخبار میں پڑھا، ٹھیک ہے، وہ ان کے نام ہے. اب وہ نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے نام ہے. ٹھیک ہے، وہ زمین ان کے نام ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نیا آپریشن تو نہیں ہو رہا نا. یہ یہاں پہ ایک بلا کر ایک جو کمیٹی تھی سیکیورٹی، اس سے بات ہوئی ہے، اور وہی بات ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ ہی کو ہم بہت ٹارگیٹڈ کر کے اور سختی سے نمٹیں. تو آلریڈی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آلریڈی ہو رہا ہے. بس ایک پیج پہ ہی ہونا تھا کہ آپ سب کو یہ لینا تھا. اس میں کوئی نئی چیز تو اناؤنس نہیں ہو رہی نا کہ جا کے کر دیں گے. لیکن اگر یہ ایک اطلاع چیف ایگزیکٹو دے رہا ہے کہ 10,000 عام آدمی نہیں، جنگجو، تو پھر تو میرے خیال ہے اس کو اریسٹ کر کے ان کے جنگجوؤں کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی ہوگی. تو کوئی نئی بات وہاں پہ نہیں ہونے جا رہی تھی. ایک اعتماد کی فضا تھی. اس کے بعد جی بلانے کی اس لیے ضرورت تھی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے، ان قوتوں کو یہ پتا چلے جن کی ایکٹیویٹی پہ بھارت جو ہے وہ خوش ہو رہا تھا، جن کی ایکٹیویٹی پہ ہمارے دشمن خوش ہو رہے تھے. پتہ نہیں کون کون سے پراکسیز ہیں کہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ سب ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہے. کوئی نئی چیز اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. ہاں، اگر آپ 10,000 آنے دیتے ہیں اپنی پریزنس میں تو دہشت گرد کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ایک ہی ڈیفینیشن ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، اور جو بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے وہ دہشت گرد. گڈ دہشت گرد ہوتے ہیں، کوئی گڈ بیڈ دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گرد ہے دہشت گرد، ہم لوگ اس پر بالکل فرم ہے، کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کو اگر مارنا ہے تو دہشت گردی کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو، تب جا کے چیزیں. یہ بولنے دیں گے تو میں بولوں گا. دہشت گرد ختم ہوں گے تو دہشت گرد کر رہے ہیں آپ، مگر یہ تو باری آ گئی، یہ بول لیجیے گا. میں نے کبھی باتیں کر رہے ہیں، مطلب آپ نے لڈو دیں گے، آپ نے لڈو دیں گے. دیکھیں، اب میں واپس جاؤں گا، پھر مجھے مجبوری ہے یہ کہ مجھے یہ بتا دیں سب سے پہلے کہ مطلب بڑا آنیسٹلی میں بات کر رہا ہوں، اور میں وتھ فل سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن بات کروں گا اس کے اوپر. جب فاطمہ جناح کے خلاف بغاوت کے مقدمے کھڑے ہوتے تھے، کہاں پیپلز پارٹی کے اس ٹائم کے بانی کھڑے ہوئے تھے. جب فرسٹ ٹائم اب سن لیجیے گا، جب فرسٹ ٹائم بلوچستان کے اوپر اٹیک ہوا اور ایئر اٹیک بھی ہوا، کس کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم؟ اس کے بعد جب مینڈیٹ ایسٹ پاکستان کا چوری کیا گیا اور کس کو ملا 80 سیٹوں کے مقابلے میں 160 سیٹیں کھائی گئی، کون سی گورنمنٹ تھی؟ کون بینیفیشری تھا؟ ANP کو جب جیلوں میں ڈالا گیا، اس کے اندر جو ظلم و جبر ہوئے، کون تھا اس ٹائم؟ یار فار گاڈ سیک، ہسٹری کی یہ تلخ حقیقتیں ہیں. آپ نے طالبان کو اورینٹ کیا، آپ لوگ یہ آج ہم نے ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے لیے لڑائی سے ختم آپس میں نہیں ہو سکتے. آپ کو بیٹھ کے ایک ماحول بنانا پڑے گا، آپ کو نیگوسیشن کرنا پڑے گا، آپ کو ماحول بنانا پڑے گا اس کے لیے. اور دیکھ لیجیے گا، آج نہیں تو کل آپ کو ضرورت پڑے گی اور آپ بیٹھیں گے. کیونکہ ایک بندہ ہو یا 1 لاکھ بندہ ہو یا 1 کروڑ بندہ ہو، آپ نے جب ڈیسیجن لینا ہے کلیکٹیو ڈیسیجن ہی پریویل کر سکتا ہے. دیکھیں جو تاریخ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اس تاریخ میں یہ بھی ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان بھی ہوا، اور صدر نے پیپلز پارٹی کے بحیثیت پیپلز پارٹی، میں بھی اس کی بات کر رہی ہوں، میں تو اس کی باتیں نہیں کر رہی. مینگل صاحب کی حکومت ختم کی، اچھا، اور میں اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا نے احتجاجاً اپنی حکومت ختم کر دی. بھٹو صاحب نے دونوں صوبوں میں اپنی حکومتیں بنوا لی. میں نے اس کو کہا کہ جو حقیقت ہے، میں نے اس کو نہیں بات کی، میں نے کہا جو حقیقت ہے اس پہ آصف علی زرداری صاحب نے معافی بھی مانگی، اور جو جس جگہ پہ جس جہاں پہ سیاست میں کھڑا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ایک ان کی کریکشن کر دوں کہ 80 میں یا جو آپ 70s کی جو آپ بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو حکومت کا حصہ نہیں تھا. ملک میں ماشاء اللہ تھا، وہ اپنی پارٹی کے لیڈر تھے. اگر وہ کچھ کہہ رہے تھے تو اس میں ان کے پاس کا اختیار تھا کہ وہ حکومت بناتے، اور یحییٰ کے پاس تھا نا اختیار، ان کے پاس. جی میں اس میں یحییٰ کے پاس اختیار تھا نا، کسی پارٹی کے پاس تو نہیں تھا. اتنی مٹی نہ اڑائیں کہ آپ کے منہ پہ پڑ جائے. آخری سوال سر، یہ بتائیں اگر پی ٹی آئی یا اپوزیشن الائنس نواز شریف صاحب کو بلاتا ہے بلوچستان میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں، نواز شریف صاحب کو جانا چاہیے؟ ان کو اختیار ہے نواز شریف صاحب سے بات کریں.
کیوں نہیں؟ نواز شریف صاحب قومی لیڈر ہے، پارٹی کے سربراہ ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں تو بات کریں، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا، اس کا ثواب دید ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ ان کو چاہیے۔ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے دل اور گھر کے دروازے تمام جماعتوں کو کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر مقام صاحب بہت شکریہ۔ امیر صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کامنٹ کر دیجئے، خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہر ایک چیز پر سیاست کرنا اور کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا، تو اگر ہمارے جانوں کا ایشو ہے یا ملک کا ایشو ہے تو اس پر اس طرح نہیں کر لینا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کو سارا پتہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اور آپریشن کا مقصد کیا ہے۔ کس نے کہا کہ اس طرح جو لوگوں کے ذہن میں آپریشن کا تصور ہے کہ اسی طرح آپریشن ہو رہا ہے، یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ یہ آپریشن کا یہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ اس طرح آپریشن نہیں ہونے دیں گے کہ جس طرح پہلے ملاکن ڈویژن سوات میں ہوا، فلاح جگہ وزیرستان میں ہوا، لوگ آئی ڈی پیز بنے، اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے خالی کر دیا، اور پورا ایک لمبی داستان ہے۔ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس طرح ہو رہا ہے آپریشن، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور افواج پاکستان نے کب کہا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے کب کہا ہے کہ اسی ٹائپ کی آپریشن ہے۔ یہ بات تو یہ صرف اور صرف سیاست، ہر چیز پر سیاست کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ آیا اس دہشت گردی کی لپیٹ میں جو کے پی کے بلوچستان ہے اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے یا ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہیے؟ بات صرف یہ بات نہیں جو یہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ان عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے، اور کر لینے چاہیے کہ نہیں کر لینے چاہیے، اس کو اس کی یہ بات کرنی چاہیے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اتنے ہزار دہشت گرد آئے ہوئے اور روزانہ اتنے آ رہا ہے اور فلاں جگہ امن نہیں ہے اور فلاں جگہ پیس نہیں ہے، تو یہ سولوشن بتائے، حل بتائے۔ اس کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ان کی سب کچھ اس کے انڈر ہے، تو پھر ان کی یہ ذمہ داری لے لے کہ وہی امن اور پیس لائے، امن اور پیس۔ تو یہ بات دوسری ڈگر میں لے کے جا رہا ہے۔ تو امیر مقام صاحب یہ ڈیبیٹ ہو ہی کیوں رہی ہے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آپریشن جس میں لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ انہیں ڈسپلیس کیا جائے گا، آئی ڈی پیز بنا دیا جائے گا، کیمپوں میں لایا جائے گا، اگر کوئی ایسا آپریشن ہو ہی نہیں رہا اور یہ پلان ہی نہیں کیا جا رہا ہے، یہ زیر غور ہی نہیں ہے، اور ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو آلریڈی ہو رہے ہیں، تو پھر اس پر ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ بات ہے نا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں، کچھ دن بھی نہیں ہوئی اور پہلے بھی نہیں ہوئی، اور جب پہلے ایک بات ہو گئی تو اس کی وضاحت بھی سارے سامنے آ گئی کہ ہم نے دوسری طرح بات کی نہیں۔ پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون سی اس پر سیاست کر رہا ہے، یہ پاکستان پر سیاست کر رہا ہے اور عوام کی جانوں پر سیاست کر رہا ہے۔ یہ جو ٹارگیٹ آپریشن ہو رہا ہے یہ تو کوئی نئی بات ہے نہیں، اس کے لیے وہی حکمت عملی اور پلاننگ، اور اسی دن بدقسمتی یہ بات کہ اس پارٹی نے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کے ایشو میں دوبارہ وہ میسج دے دیا کہ ہمارے نہ ملک کے ساتھ کوئی کام ہے، نہ پاکستان کے ساتھ کام ہے، نہ عواموں کے جانوں کے ساتھ ہمارا کوئی کام ہے۔ اگر ہمارا کام ہے تو ایک عمران خان رہے تو پاکستان رہے، یہ کوئی بات ہے؟ اسی میں اس کو آنا چاہیے تھا، اپنا موقف بیان کر لینا چاہیے تھا، کہہ لینا چاہیے تھا کہ امن اور پیس ہم بھی چاہتے ہیں، مگر اس کا فارمولہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایک عمران خان نہیں ہے تو ہمیں پاکستان میں نہیں چاہیے، جس پر انہوں نے اسٹیمپ لگائی، جس پر انہوں نے مہر لگائی، سب کر دی کہ ہمارا پاکستان سے بھی کوئی کام نہیں ہے، امن اور پیس سے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ کوئی سولوشن دے دے، کوئی حل دے دے، اس کو ریزالو کرے، یا ہمیں
کے پی کے عوام کو امن چاہیے, پیس چاہیے. آپ کے خیال میں سر کیا امیر مقام صاحب, ایک تو یہ کہ یہ جو 9 سے 11,500 کے جنگجو کی وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں اور 22,000 جنگجو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے مر رہے ہیں اور آ رہے ہیں, آپ کیا ان فگرز سے اتفاق کرتے ہیں بطور کے پی میں؟ ظاہر ہے آپ کی بڑی آپ کا ویژن بھی, آپ کی نظر بھی ایک سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی پوری پارٹی کے پکے رابطے رہے ماضی میں, اور علی امین صاحب کے بھی رابطے ہوں گے, اس کو فگر معلوم ہے آنے جانے کا سارا کچھ. وہ دیکھ کر یہ اس طرف آئے کہ اس کو سارا پتہ ہے کہ کدھر بیٹھے اور کدھر آئے اور کدھر گئے, تو اس کو تو پتہ ہوگا پھر نا. تو یہ بات تو اس نے اور ثابت کر دی کہ مجھے سارا پتہ ہے, یہ ادھر اتنے بیٹھے, ادھر اتنے بیٹھے, اتنے آ گئے, اتنے گئے. تو اس نے دوبارہ وہی بات کی. اس کو اصل بات یہ کر لینا چاہیے, ہماری دکھ کی بات ہے بہت, ہمیں کے پی کے عوام کو بہت دکھ پہنچ گیا کہ آپ کوئی سولوشن بتائے, کوئی حل دکھائے. کیا آپ کے پی میں امن نہیں چاہتے, پیس نہیں چاہتے؟ یہ جو روزانہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے؟ کیا یہ جو لوگ شام کے بعد اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے, کیا آپ اس کا مزہ لے رہے ہیں کہ اچھی بات ہے؟ اس کو اس طرح کوئی حل دینا چاہیے تھا, سولوشن دینا چاہیے تھا کہ اسی طرح ہونی چاہیے. اگر یہ افواج پاکستان ہے, وہ بھی پاکستانی ہے اور ہم بھی پاکستانی ہیں, اور سارے اگر بات کرتے تو ملک کی بات کرنے, یہ کوئی دوسری فورس نہیں ہے. لیکن اس میں سر یہ جو دہشت بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے امیر مقام صاحب, لیکن جو دہشت گردی کا مسئلہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا آپریشن اس طرح سے پلان نہیں کیا جا رہا, ٹارگیٹڈ آپریشنز تو آلریڈی ہو رہے ہیں, پھر اب کس سولوشن کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے یا بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, ہمیں یہ اس سولوشن کی یہ باتیں سارے سامنے آ گئے. اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ قوم کی جب یہ ول نہ ہو, ایک حکومت کی جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ ہے, پورے وسائل ہے, وہی جو NFC میں ہمارا جو حصہ مل رہا ہے وہی لے کر یا کے پی کے میں لا رہا ہے, اور وہ کس چیز کے لیے استعمال کر رہے, یوز کر رہے. ہم یہ بات کرنے کی ہے کہ اس پوری قوم کی ایک ول اور جذبہ ہونا چاہیے. جب انہوں نے بالکل نفی کر دی کہ ہمارا تو جذبہ ہو رہی ہے نہیں, ہماری ترجیح اور پرائرٹی ہے نہیں کہ صوبے میں امن ہو, پیس ہو اور خوشحالی ہو, تو پھر مرکز کو بھی سوچنا چاہیے. پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر کس طریقے سے کیا یہ کے پی کے کو اپنے ہاتھ سے فارغ کر دے. اگر یہ کے پی کے فارغ ہو جائے تو پورا پاکستان بھی فارغ ہو جائے گا. پھر ان کو سوچنا ہے کہ سوچ لے کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے. پھر یا تو امن اور پیس یہ صرف کے پی کے کی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی امن اور پیس کی بات ہے. تو اس کے لیے پھر اسی لائن پر کہ جب ایک گورنمنٹ حکومت میں رہتے ہوئے ان کے اس طرح اسٹیٹمنٹس آتے اور اس طرح بیانات آتے ہیں کہ وہی انکریجنگ ہوتے ٹیررسٹ کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتے اس طرح باتوں سے, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو وہ مرکز میں بیٹھ کر جو لوگ چلا رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ان کو پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صرف کے پی کے کا چوڑنا نہیں, یہ پاکستان کا چوڑنا ہے, یا کوئی دوسرا حل اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا کر لینا چاہیے. صحیح ہے. امیر مقام صاحب یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے اس دہشت گردی سے کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کبھی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے. اب اس میں تو پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی, لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ وہ عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں اور اپوزیشن کی جماعتیں اس کی میزبانی کریں گی. اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ, اور وہ بلوچستان میں بلا رہے ہیں, اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو بھی دعوت دی جائے گی. کیا آپ کے خیال میں حکومت کو شرکت کرنی چاہیے یا حکومت شرکت کرے گی بلوچستان میں ہونے والی؟ ویسے مذاق کر رہے ہیں, ان کی ترجیح ہے ہی نہیں. یہ اپنے لوگوں کو اسے مشغول رکھنے کے لیے اور اس کو لنگران کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ کی اصل جگہ تو پارلیمنٹ ہے, پارلیمان ہے, آپ کو اس میں آنا چاہیے تھا اور اپنی بات آپ کے ساتھ کوئی جو حل اگر ہوتا تو وہی پیش کر لینا چاہیے کہ یہ حل ہے, یہ حل ہے. یہ تو ویسے باتیں کرتے ہیں, اس کی کوئی ترجیح نہیں ہے, اس میں کوئی دوسرے رائے اور شک ہے نہیں. اور اس کی صبح کے امن کے ساتھ کیا ہے, اس کی چیف منسٹر کے بیان کے آنے کے بعد جو آپ دیکھ رہے ندیم ملک صاحب کا پروگرام ہم سب نے بھی دیکھ لیا, اس کے ساتھ جو باتیں کی, تو ان کی تو یہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں, شامل ہی نہیں ہے, اس پر سوچ ہی نہیں رہے. وہی اگر 1 پوائنٹ کرتے تو علی امین صاحب ماشاءاللہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, تکڑا بندہ ہے کہ اپنے لیے فنڈ لے لے, پیسے لے لے, وہی سے جو ہمارا حصہ بنتا ہے کے پی کے کی وہ مرکز سے لے لے, اسی میں لگ جائے جو 2 باتیں کرتے ہیں. اس کی تو
साफ तरजीह उसको किस तरह लगाने में उसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि वही चीजें ले ले, कहाँ लगाए, किस पर लगाए और उसकी क्या क्या तरजीहात है वो और बात है। मगर इस पूरी पार्टी की सिर्फ एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, उसकी माजी की तारीख भी है। अगर आप 9 मई से लेकर और दूसरे वाक़या से लेकर सारे आपके सामने, उनको न पाकिस्तान का फिक्र है न पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का फिक्र है। अगर फिक्र है तो सर एक शख्स का फिक्र है कि ये शख्स हो तो हम सब कुछ होगा। लेकिन सही है अमीर मकान साहब, ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि वो एक इस तरह की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो इस दलील की बुनियाद पर तो आप उसकी दावत को रद्द नहीं कर सकते ना कि ये लोग संजीदा नहीं है। ये बात है कि वो बुलाते या नहीं बुलाते या बुलाएगा। हम जब अमन की बात आई है, आप बात करते, मैं KPK में बैठा हूँ या एक जरगा और इस तरह पीस की बात हो रही थी, हम जाके सीम हाउस में भी बैठ गए पहली दफा 12 साल बाद, उसकी बात भी की, अमन की बात भी की, हम तो हर जगह। मगर उन लोगों से तो ये एक्सपेक्टेशन आप रखे नहीं जिसकी हिस्ट्री इस तरह है, जिसकी तारीख इस तरह है। आप देख लें कि उनकी लीडरशिप और उनके खिलाफ कितने वाकयात कितने हुए, वो तो इसी पर फख्र कर रहे हैं। उसके स्पोक्समैन की बयान मैंने सुन लिया तो ये मैसेज दे रहा है कि हम इसमें इसलिए नहीं गए कि ऑपरेशन की बात हो रही थी। खुदा के लिए यार, इसके बाद तो आप लोग भी, ये तो एक अजीब बात है, वो कहते हैं कि इसमें हम हिस्सा इसलिए नहीं बने कि वही ऑपरेशन की मंजूरी दी जानी थी तो हम इसमें नहीं बैठते। अगर कि वही, मगर उसका ये मैसेज देना, ये किन लोगों को मैसेज दे रहा है? तो फिर उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि ये कारतल बुलाएगा और जरगा बुलाएगा और इसमें कोई जाएगा नहीं जाएगा, जब उसके जो सोच फिक्र है पहले से सामने है। क्यों उनकी जो सोच फिक्र है वो दूसरी तरह की है। सही है सर। अमीर मकाम साहब, एक दलील PTI ये देती है, वो कहते हैं कि जी जैसे नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर थे और शहबाज शरीफ साहब PDM हुकूमत में वज़ीर आज़म थे, तो वज़ीर आज़म होते हुए भी वो मुल्क से बाहर जाकर बरतानिया जाकर वहाँ से नवाज शरीफ साहब से मुशावरत किया करते थे, कई चीज़ों की अप्रूवल लिया करते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात किए बगैर एक बड़ा फैसला कर ले? तो जैसे पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के बगैर नहीं चल सकती, PMLN नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं चल सकती, तो हमें क्यों मुलाकात करने की इजाज़त इमरान खान से नहीं दी गई? उन्होंने कितने मुलाकातें नहीं किया? ये भी एक मजाक है, ये कोई नई बात है, ये कोई नई पॉलिसी आई है, ये दहशतगर्दी कोई नई चीज आई है। उन्होंने कितने मुलाकातें उसके साथ की है? किसने उनके साथ मुलाकात ही नहीं की? आखिर में ये शोशा छोड़ दिया कि या हम सबको छोड़े या इमरान खान को बाहर निकाले आके यहाँ बैठाए इसमें, या हमें छोड़े फला कर। ये तो आखिर में भी सिर्फ शोशा छोड़ने के लिए, एक स्टेटमेंट के लिए। क्या ये इतनी बड़ी पॉलिसी है और ये पहले से नहीं देख रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? और उन्होंने उसके साथ कम मशावरत की है, ये भी वैसे कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।